السلام علیکم بچوں، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اسراء و معراج، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا ایک اور یہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے۔ آئیں اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ اسراء و معراج کے بارے میں ہم نے اس کا انگلش ٹرانسلیشن اس کے ٹائٹل کے طور پہ یوز کیا، دا نائٹ جرنی اینڈ اسینشن۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو کیمبرج بھی اپنے ایگزامز میں یوز کر رہا ہے۔ A profound testament to divine power and a cornerstone of Islamic belief, meaning there are two parts of this important event. One is Al-Isra, that means the earthly transit from Mecca to Jerusalem via the heavenly stallion Buraq. This is one part of this journey. جو زمین پہ طے کیا اللہ کے نبی نے سفر، اس کو الاسراء کہتے ہیں، اور المعراج کہتے ہیں اسی سفر کے دوسرے حصے کو دی او انسپائرنگ اسینشن تھرو دا ہیونلی ٹیریٹریز ٹو دا ڈیوائن پریزنس۔ اللہ رب العزت کے سامنے ان کے دربار میں حاضر ہونے تک اللہ کے نبی کا حیران کن حد تک امپریس کر دینے والا یہ سفر، وہ حصہ جو زمین سے آسمان کی طرف ہے سفر کا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے ہوئے آپ اس سفر کا بتائیں گے یہ واقعہ کب ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے 10th ایئر آف دا پروفٹ ہوڈ کا۔ یہ وہی سال ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنل لیول پہ بہت دکھ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے پہلے بھی بتایا اس کو ہم اس سال کو عام الحزن یا ایئر آف گریف کہتے ہیں۔ اسی کا یہ 27 رجب کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ہجرت کرنے سے، مدینہ سے ہجرت سے تقریباً 2.5 سال یا 2 سال رپورٹ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور انسائٹ اس میں کیا ہے؟ دس میراکلس جرنی سمبلائزز دی پروفاؤنڈ کمفرٹ اینڈ سولس پرووائڈیڈ بائی اللہ ڈیورنگ دا ٹائمز آف امینس پرسنل گریف اینڈ ہارڈشپ۔ آپ انٹروڈکشن بتاتے ہوئے اس کی ڈیٹ لکھیں گے، ایئر لکھیں گے، وجہ بتائیں گے کہ یہ غم کا سال ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان قلبی یعنی دل کا اطمینان اور کچھ خوشی کا احساس ان کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے جیسا ایک سفر ہے، اللہ ان کو گفٹ کر رہا ہے۔ تو آئیں اس سفر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن لکھنے کے بعد بچوں آپ اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ یعنی ایک انیشل فیز ہے پہلے جو مکہ میں ہی ہو رہا ہے، اس میں کیا کیا ہو رہا ہے ذرا غور کریں۔ ڈسینٹ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ فرشتے اترتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شق صدر کا واقعہ ہے جو ہم نے پہلے بھی شروع میں پروفٹ کی زندگی کے ایونٹس پڑھتے ہوئے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ یہ واقعہ پیغمبر کے بچپن میں ہوا، اور دوسری دفعہ یہ اب رپورٹ ہو رہا ہے جب یہ اسراء والمعراج کا واقعہ ہو رہا ہے۔ شق صدر یعنی چیسٹ اوپننگ، اینڈ the third one is the purification of the heart, and the fourth step is the sealing of the heart again۔ یہ واقعہ بیان کیسے ہو رہا ہے؟ اس کو بخاری میں حدیث ہے، the roof of my house was opened when I was in Mecca and Jibreel came down and split open my chest, then he washed my heart with Zamzam water, then he brought a golden basin filled with wisdom and faith and emptied it into my chest, then he sealed it۔ تو یہ ریفرنس ہے، کافی لمبا ریفرنس ہے، یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیں، ورنہ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب واقعہ آپ نے دیکھ لیا کہ شروع ایسے ہو رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بہت سے فرشتوں کے ساتھ آسمان سے زمین پہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی سو رہے تھے، انہوں نے انہیں جگایا، ان کا ہارٹ نکالا، اسے پانی سے دھویا، دوبارہ ان کے سینے میں رکھ دیا، اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ وزڈم تھا اور فیتھ تھا جس سے میرے دل کو فل کر دیا۔ پھر کتابوں میں بیان ہو رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے اور کعبہ میں طواف کیا۔ طواف کے بعد ان کے سامنے ایک ہیونلی ہارس لایا گیا، ایک گھوڑے جیسا جنت کا جانور جس کے پر بھی تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر کو کہا کہ آپ اس براق نام کے جانور پہ سوار ہو جائیں، اور اس کی سپیڈ کے بارے میں بھی رپورٹ کر رہے ہیں حدیث کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا دوسرا قدم جاتا تھا، یعنی یہ اتنا سپیڈ آف لائٹ کے قریب یا سپیڈ آف لائٹ سے بھی بیونڈ وہ ٹریول کر سکتا تھا، یہ جو ہیونلی ہارس تھا جس کا نام براق تھا۔ تو آپ اس کا نام لکھیں گے، ٹریولنگ موڈ لکھیں گے کہ کیسے یہ سفر کیا۔
اب اس پہ سوار ہو کے پیغمبر مکہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ یروشلم وہ علاقہ جہاں پہ زیادہ تر پیغمبر اس سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آئے تھے، اس علاقے کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ہیونلی ہارس پہ سوار ہو کے چلے گئے. Jibril brought the Prophet from Mecca to Jerusalem, conveyed on a heavenly horse called Buraq, and then scriptural anchor اس میں کیا ہے؟ This profound horizontal journey is explicitly referenced in Surah Al-Isra. اسی نام کی ایک صورت بھی ہے سورہ الاسراء، اس میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل جس جگہ کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، ظاہری بات ہے یہ بعد میں مسجد بلڈ ہوئی ہے، تو اس وقت بھی یہ ایک عبادت گاہ ہی تھی، وہیں پہ پیغمبر کو لے جایا گیا. پیغمبر وہاں پہ اترے، اس براق سے، براق کو انہوں نے اسی جگہ باندھا جہاں ان سے آنے والے پہلے پیغمبر اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. پیغمبر اندر گئے، انہوں نے اس پوری بلڈنگ کو دیکھا، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ باقی پیغمبر بھی اللہ کے جو آج تک پیغمبر دنیا میں آئے تھے 1,24,000 وہ جمع ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز میں امامت کی، اور اس ایونٹ کی سگنیفیکنس بھی ہاں بالکل 2 حرفوں میں آپ لکھ دیں گے. دس سنگولر ایونٹ establishes his spiritual leadership and highlights the unbroken unity of the prophetic message throughout history. کیونکہ سارے پیغمبر یہاں پہ جمع ہیں، تو آپ یہ والا واقعہ بھی یوں کنکلوڈ کریں گے. اس سے پہلے کہ سفر کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی پہلا حصہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، ان کا شق صدر ہوا یعنی چیسٹ اوپننگ ہوئی، ہارٹ کو واش کیا، دوبارہ پلیس کیا، کعبہ میں طواف کیا، ایک ہیونلی ہارس پہ سوار ہوئے، مکہ سے جیروزلم پہنچے جو آج کے پیلسٹائن کا کیپٹل ہے. وہاں پہ پہنچ کے 1,24,000 پیغمبروں کو نماز پڑھائی. اور اب جب یہاں سے اگلا حصہ شروع ہونا تھا، یعنی زمین سے آسمان کی طرف پیغمبر نے جانا ہے، تو وہاں پہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے دی سمبولک چوائس کے بارے میں. یہ واقعہ ذرا سنیں. جبریل پریزنٹس 2 glasses to the prophet. کانٹیکسٹ نوٹ اب اس میں کیا ہے؟ نو پروہیبشن آن the drinking of wine was prescribed at this time. ابھی تک شراب کی حرمت نہیں آئی قرآن میں. تو 2 چیزیں حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 گلاس پریزنٹ کرتے ہیں پروفٹ کو. کیا کیا ہیں ان 2 گلاسز میں؟ دا چوزن پاتھ یعنی جو ملک کا گلاس جو بعد میں چوز بھی کیا پیغمبر نے، ان کو 2 گلاس دیے گئے، ایک میں وائن تھا ایک میں ملک دی. the prophet chose the glass full of milk. Jibreel responds, you have chosen what is natural. the unchosen path جس دوسرے گلاس میں وائن تھا اور جس کو پیغمبر نے نہیں چوز کیا، جبریل اس کے بارے میں کہتے ہیں if you had chosen wine your ummah would have gone astray. تو یہاں پہ ایک نیچرل جو سمبولک چوائس ہوتی ہے گڈنس کی طرف، اس کا ایک سمبولک اظہار ہے. یہ کنکلوژن اس کا کیا ہے؟ دس کمپلیٹس دا فیز آف دا جرنی نون ایز الاسرا. یہاں تک کہ اس واقعے کے بعد یہ چوزنگ بٹوین 2 آف دا گلاسز تھرو وائن اینڈ ملک، اس سے یہ اسرا والا حصہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اب اگلا معراج کا قصہ شروع ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جبریل کے ساتھ اسی براق پہ دوبارہ تشریف رکھتے ہیں، اور یہ براق انہیں آسمان میں لے کے اب جاتا ہے جہاں فالوئنگ the choice of milk Jibril takes the prophet up through the 7 heavens. This ascension is mentioned in سورہ النجم. اب سورہ النجم نام کی ایک اور سورت ہے سورہ قرآن میں، اس میں اس واقعے کا ذکر ہے. The protocol of entry، جب پیغمبر پہلے آسمان کے اس انٹری پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو جبریل reaches the first sky and announces his presence. The guarding angel inquires if Jibril is alone. تو جیسے ہی فرسٹ اسکائی پہ پہنچ کے وہاں پہ انٹر ہونے لگتے ہیں تو جو گارڈز ہیں اسکائی کے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو جبریل فرماتے ہیں، جبریل ریپلائز ہی از اکمپنیڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دیٹ they are expected and permitted entry. The door is opened. یہ مکالمہ ہونے کے بعد، یہ ڈائلاگ ہونے کے بعد وہ فرسٹ اسکائی سے آگے جاتے ہیں. کیونکہ ہم 7 ہیونز کا ذکر کر رہے ہیں تو یہاں پہ بکس باقاعدہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ 7 ہیونز پہ جو یہ آسمان ہمیں 7 آسمان اللہ بتاتا ہے قرآن میں بھی، تو یہاں پہ اللہ کے نبی کی کس کس سے ملاقات ہوئی ہے. تو پہلے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں، جو ان کو یہ الفاظ کہہ کے
مخاطب کرتے ہیں ویلکم او مائی پائس سن اینڈ پائس پروفٹ. باقی سارے پیغمبر جو انہیں مل رہے ہیں وہ یحییٰ ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، ادریس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں. وہ سب ان کو ویلکم مائی پائس بردر اینڈ پائس پروفٹ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، اور ان سے پھر آگے پیغمبر آگے بڑھ جاتے ہیں. 6th ہیون پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ گفتگو بھی ہوتی ہے جو بخاری کی ایک حدیث میں رپورٹ بھی ہو رہی ہے. The prophet meets Musa in the sky. Musa begins to cry. When Jibreel asks why, Musa reveals a profound truth regarding the final ummah. تو موسیٰ علیہ السلام جب رونے لگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے، تو جب ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں I am crying because I envy the good fortune of this young man, that is the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, as more people from his ummah will enter paradise compared to my ummah. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے بہت انوی فیل کیا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ان کی امت کے زیادہ لوگ میری امت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ کچھ ایک چھوٹا سا انٹریکشن بھی ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر پیغمبر آگے 7ویں آسمان کی طرف بڑھ جاتے ہیں. 7ویں آسمان پہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ویلکم مائی پائس سن اینڈ پائس پروفٹ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، اور پھر یہاں سے پیغمبر بیت معمور کی طرف چلے جاتے ہیں. بیت معمور کو ڈیٹیل میں لکھتے ہوئے ہم لکھیں گے a sacred celestial location directly above Masjid al-Haram. It is so vast that 70,000 angels enter it daily to worship without ever repeating their turn. یہاں پہ 2 چیزیں مینشن ہو رہی ہیں. نمبر 1، کعبۃ اللہ کے اوپر بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پہ ایک اور جگہ کعبہ جیسی ہی بیت معمور ہے، جہاں پہ عبادت کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں. یہاں سے دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان میں بالکل بیت معمور ہے اور وہ ورشپنگ کی پلیس ہے، اور دوسرا ہمیں نمبر آف اینجلز کے بارے میں بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بہت واسٹ نمبر ہے. اللہ کے اینجلز اتنے زیادہ ہیں، اللہ کے فرشتے، کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس مقام یعنی بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی زندگی میں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. تو بہت ویسٹ نمبر، انیومریبل نمبر ہے. تو یہ ڈیٹیل ہم لکھیں گے. بیت المعمور سے گزرنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہ اب پہنچتے ہیں جسے حدیث کے الفاظ میں سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے جانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور اس سے آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جانا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا تھا. تو اس کے بارے میں ہم لکھیں گے The prophet reaches سدرۃ المنتہا, the ultimate boundary of worldly and heavenly knowledge, the divine presence. Leaving Jibreel behind, the prophet is taken alone to Allah. This marks the absolute peak of the ascension, an intimate proximity where the most crucial divine decrees are handed down to him directly. So یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 گفٹس باقاعدہ اللہ نے دیے. اللہ کے نبی اللہ کی اپنی موجودگی میں حاضر ہوئے. اس بات کی انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس کو بیان بھی کر رہا ہے. تو یہاں تک لکھنے کے بعد اب آپ ان گفٹس کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اب ان 3 گفٹس کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں وقت معراج پر، اور وہ ہیں پہلے 2 ورسز سورہ بقرہ کی آخری 2 ورسز 285 and 286. Whoever recites the last 2 verses of Surah Al-Baqarah at night, that will be sufficient for him. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کوٹ کریں گے. دوسرا گفٹ ہے the promise. کیا promise ہے؟ A monumental supplication granted. Whoever believes in Allah and his prophet Muhammad will eventually enter paradise. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیور کی اجازت مانگی اللہ سے، اور اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ کی امت میں صرف اگر کوئی اتنا بھی کر لے کہ اللہ پہ ایمان لائے اور محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے، تو اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد آخر کار وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ایک گفٹ ہے. اور پھر ایک تیسری چیز دی obligation, and the obligation was the establishment of the daily obligatory salah یعنی prayers. نماز کا گفٹ ملا, acting as a direct continuous link between the ummah and the divine. سو یہ 3 گفٹ پیغمبر کو ملے، اور ان کے بعد بھی کچھ 2-3 چیزیں ہوئیں. آئیں ذرا اب ان کو دیکھتے ہیں.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تو ایک طرح سے اختتام ہو گیا تھا سفر کا، تو انہوں نے واپس دنیا میں تشریف لانا ہے، لیکن واپسی پہ پہلے ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ آپ کو کیا گفٹس ملے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے باقی گفٹس بتائے، اور بتایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ بھی ملا ہے جو میری امت پڑھے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری امت تو نمازیں نہ پڑھ سکی، آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو کم کروا لیں، اس نمبر کو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اللہ کے پاس اور درخواست کی کہ ان نمازوں کو کم کر دیا جائے۔ اللہ نے 50 نمازوں کی تعداد کو نہ صرف 5 کر دیا، بلکہ 5 نمازیں پڑھنے سے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ بھی اللہ کے نبی کو بتایا گیا۔ اب دوبارہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو موسیٰ فرمانے لگے کہ میری قوم تو اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی، آپ اس کو بھی کم کر لیں۔ لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب میں دوبارہ اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، بیکاز آئی فیل شیم ٹو آسک ہم اگین اینڈ اگین، آئی فیل شائے ناؤ۔ تو اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر واپس اپنے گھر یعنی دنیا کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا واپسی کا سفر شروع کر رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں لکھیں گے فالوئنگ دی ریسیٹ آف دا ڈیوائن گفٹس the prophet is brought back down through the heavens to مسجد الاقصی۔ اب وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، درمیان میں راستے میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ During this transit he made profound observations about the realities of paradise and hell۔ واپسی پہ انہیں جنت و دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے اور اللہ کے نبی کو اچھے سے یہ محسوس ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ جنت کے انعامات کیا ہوں گے، جنت کیسی ہوگی اور دوزخ میں لوگوں پہ عذاب کیسا ہوگا۔ The impact اس کا کیا ہے؟ These observations provided him and by extension the entire امہ، نہ صرف یہ کہ پیغمبر کے لیے یہ ایک ایکسپیرینس تھا بلکہ ان کی امت کے لیے بھی، کیونکہ پیغمبر بعد میں اس کو بیان کرتے تھے، with invaluable first hand insights into the realms entirely beyond human comprehension۔ جن چیزوں کو پہلے کبھی یوں بیان نہیں کیا گیا تھا، اللہ کے نبی ان کو بیان کرتے تھے اور ان کی امت کے لیے بھی اس میں بہت سارا، یعنی ہمارے لیے اس میں بہت سارا علم تھا۔ ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے اس کو لکھیں گے کہ اس میں سے کور انسائٹ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اسرا اینڈ معراج stands as profound testament to an extraordinary unique connection with Allah, irrevocably reaffirming Muhammad's status as the final messenger۔ یعنی اللہ کے نبی کا رتبہ کتنا بڑا ہے یہ ہمیں معراج کے واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ ایموشنل ریزولوشن ہے ایک، اور وہ کیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی رہتے تھے، تکلیف میں تھے، انہیں بہت غم تھا، اسی وجہ سے اسے عام الحزن کہتے ہیں۔ occurring in the year of sorrow after the loss of Khadija and Abu Talib, the journey proved that worldly grief is eclipsed by divine grace۔ It provided profound comfort and solace, cementing faith, hope and the daily connection of prayer for the ummah forever۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے خاص طور پہ ملوایا گیا، اس نے انہیں خوشی دی، ان کی امت کے لیے نمازوں کا گفٹ آیا جو ہمیشہ کے لیے، جس نے جوڑ دیا امت کو اللہ کے ساتھ۔ تو یہ اس کا ایک اور انسائٹ ہے جس پہ آپ اس کو کلوز کر دیں گے۔ آئیں اب دیکھیں کہ اس کے کویسچنز کیسے آتے ہیں اور آپ نے ان کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ پہلا کویسچن دیکھتے ہیں، سمر 2011 میں کویسچن آیا، گیو این اکاؤنٹ آف دی ایونٹس آف دا پروفٹس نائٹ جرنی اینڈ اسینشن، اسرا والمعراج۔ تو اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ ایسے نہیں ہیں، صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسرا والمعراج کے بارے میں لکھنا ہے، تو آپ اس کے بارے میں یہ پورا اکاؤنٹ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی طرح آپ لکھ دیں گے۔ پھر 2013 میں کویسچن آیا، رائٹ اباؤٹ دا پروفٹس نائٹ جرنی اینڈ اسینشن الاسرا والمعراج، اگین سیم آلموسٹ کویسچن۔ پھر 2016 میں کویسچن آیا، the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was taken on a night journey and ascent to the heavens, al-Isra wal-Mi'raj, write an account of this journey۔ Again there is no difference۔ 2019 میں کویسچن تھا، describe the events of the Prophet's night journey and ascension, al-Isra wal-Mi'raj۔ 21 میں کویسچن تھا، outline the main events from the Prophet's night journey and ascension, al-Isra wal-Mi'raj۔ 24 میں کویسچن تھا، give an account of the Prophet's night journey and ascension, al-Isra wal-Mi'raj۔ یعنی کبھی بھی اس سوال میں کوئی بہت مختلف الفاظ ایسے استعمال نہیں ہوئے کہ سمجھ نہ آئے کہ کیا لکھیں گے۔ تو نائٹ جرنی یعنی پہلے حصہ، دوسرا المعراج یعنی معراج میں کیا ہوا اس حصے کے بارے میں، اور تیسرا پیغمبر کو گفٹس کیا ملے۔ یہ بیسک 3 ہی چیزیں ہیں جو اس سوال میں عام طور پہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہر ٹاپک کی طرح ہم نے اس کو بھی، اس کے آنسر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے،
اور پہلا اس کا کانٹیکسٹ ہے، پہلا حصہ، یعنی پہلے آپ بتائیں کہ یہ واقعہ کیوں ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، ڈیٹ کیا ہے، اور سفر کیسے شروع ہوتا ہے الاسراء کا. پھر آپ دی کانگریگیشن یعنی اسراء کی باقی تفصیل لکھیں گے، مکہ سے یروشلم جانا کیسے گئے، براق تھا ان کے پاس، وہاں ٹیسٹ کیا تھا، اللہ کے نبی کو 2 کون سے ڈرنکس آفر کیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کیا تھی. یہاں سے آگے تیسرا حصہ اسینشن ہے، وہ سارا واقعہ آپ لکھیں گے. آسمانوں میں پہنچے، کن سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، بیت معمور کیا چیز ہے، اور آخری حصے میں آپ گفٹس کا ذکر کریں گے اور پھر ان کی واپسی کا اور ایک کنکلوژن لکھیں گے. اس پہ آپ کا یہ سوال مکمل ہو جائے گا. اس سوال کو بھی لکھ کے دیکھیں، یاد کریں، سمجھیں، اور اسی طرح آپ اپنی پریکٹس کر کے اس کویسچن کو، جو بہت فیمس کویسچن ہے، پاپولر کویسچن کہلاتا ہے، اس کو آپ اچھے سے پریپیئر کر پائیں گے. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.